اصول یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں، تھوڑی تحقیق کریں کہ کیا میں جس کو زکوٰۃ یا فطرانہ دے رہا ہوں حقدار بھی ہے نہیں ہے. صحیح. آپ تحقیق کریں، آپ کے خاندان میں ہوں گے. اچھا حضرت صاحب ماشاءاللہ ایک بھائی نے ہمیں میسج کیا ہے یوٹیوب پر، شفقت بلال اسٹوڈیو پر. انہوں نے میسج یہ کیا ہے کہ بھائی صدقہ اور خیرات ہے، اور خصوصاً جو عید الفطر کے موقع پر فطرانہ وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کی معلومات آج کے دور کے حساب سے، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے اور ہم اچھے طریقے سے صدقہ اور خیرات اور فطرانہ وغیرہ ادا کر سکیں. جی شفقت بلال بھائی، جہاں تک تعلق ہے فطرانے کا، تو ہر اس بندے پر فطرانہ واجب ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی علماء کرام نے فرمایا کہ جو آدمی صحیح کھانے پینے والا ہے، یعنی اچھی اس کی حالت ہے، چاہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن اچھا کھانے پینے والا ہے، تو وہ بھی فطرانہ ادا کرے. فطرانہ ادا کرے، چاہے وہ زکوٰۃ نہیں بھی بنتی اس کو. ہاں، اگرچہ زکوٰۃ نہیں بنتی لیکن اگر اچھا خاصا کھانے پینے والا ہے تو وہ فطرانہ ادا کرے. فطرانہ ادا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو جب فطرانہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فطرانے کے صدقے سے وہ کمی کو دور کر دیتا ہے. تو روزے سے کمی کیا ہو جاتی ہے؟ فطرانے سے دور ہو جاتی ہے. جہاں تک تعلق ہے بھی کتنا فطرانہ دینا چاہیے، تو اس حوالے سے ایک پوری فہرست ہے. کشمش کا علیحدہ بنے گا، جو کا علیحدہ ہے، گندم کا علیحدہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اپنا کھجور کا علیحدہ ہے. تو گندم کے حوالے سے اگر کہا جائے تو تقریباً 300 بنتا ہے فطرانہ فی فرد پر. 300 روپے فی فرد پر جو ہے وہ فطرانہ ہے. نہیں، اگر کوئی بندہ گندم دینا چاہے تو انہی پیسوں کے حساب سے دے گا. انہی پیسوں کے حساب سے گندم دے دے گا وہ. اچھا جی، یہ عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. اچھا، یہ جو فطرانہ ہے اس میں صرف بڑے لوگوں کا فطرانہ دیا جاتا ہے، یا جیسے گھر کا فرد ہے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا اس کے بیٹے ہیں یا اور بھی چھوٹے فرد جیسے ہوتا ہے؟ شفقت بھائی، تو فطرانہ کیسے ادا؟ عید کی نماز سے یا رمضان شریف کی آخری گھڑی میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس پر فطرانہ واجب ہے. اچھا جی، یعنی کہ یہ جو بڑا شخص ہے جو صاحب بن صاحب ہے اس کے لیے نہیں بلکہ جتنے بھی سب کے لیے. اچھا، جو ابھی پیدا ہوا ہے، رمضان شریف کی چند گھڑیاں باقی ہیں، تو اس پر فطرانہ واجب ہے. ماں باپ کو اس کا فطرانہ ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ نہیں کرتا تو پھر شریعت کے خلاف ہوگا. اچھا، پھر وہ واجب جو ہے وہ اس کا وہ ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا. یعنی جیسے نماز کے اندر اگر واجب چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. جی، صاحب یا فطرانہ نہیں دیں گے تو فطرانہ ادا ہی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اور اس سے بڑا کوئی اور جرم ہو ہی نہیں سکتا. اور بندہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دے، بالکل تو اس سے بڑا کوئی اور جرم ہو ہی نہیں سکتا. بالکل، جس نے ہمیں کھلایا، جس نے پلایا، جس نے اتنی بڑی نعمتیں دی، بالکل، اور ہم اس کا کہنا ہی نہ مانیں. تو جہاں تک یہ بات ہے، بات کو جو ہے وہ آگے لے کر جاؤں میں کہ کن کو دینا چاہیے، حقدار کون ہے فطرانے کے. تو زکوٰۃ کی اگر بات کی جائے تو زکوٰۃ کے مصارف ہیں 8. یعنی جن کو زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں وہ فطرانے کی بھی حقدار ہیں. جن کو زکوٰۃ دینا شرعی اصولوں کے مطابق جائز ہوتا ہے، انہیں کو فطرانہ دینا بھی جائز ہوتا ہے. آپ دین کے مدارس میں دے سکتے ہیں، مسافر کو دے سکتے ہیں، مسکین کو دے سکتے ہیں، غریب کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو دے سکتے ہیں. قرآن مجید نے 8 مصارف بیان فرمائے جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور انہیں کو فطرانہ بھی دے سکتے ہیں. یہ جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ سڑکوں پہ، ایک دکان پہ آ کے کہتے ہیں جی ہم سید بھی ہیں، ہم زکوٰۃ کے حقدار بھی ہیں، ہمیں دے دو، اب فطرانہ نکال لو، تو اب ان کو بڑا کیا کہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو آ کر کہتے ہیں ہم سید ہیں، غریب ہیں، تو یہاں پر علماء کرام کی اپنی اپنی باتیں ہیں. اصول یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں، تھوڑی تحقیق کریں کہ کیا میں جس کو زکوٰۃ یا فطرانہ دے رہا ہوں حقدار بھی ہے نہیں ہے. آپ تحقیق کریں، آپ کے خاندان میں ہوں گے. شریعت نے جو حکم فرمایا، لوگ جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا. شریعت نے جو حکم فرمایا وہ یہ فرمایا کہ سب سے پہلے جو حقدار ہے وہ آپ کا قریبی ہے. زکوٰۃ ہے یا کوئی صلہ رحمی کا جو ہے وہ حق رکھتا ہے، آپ کا جو قریبی ہے وہ رکھتا ہے. تو لہذا جو آپ کے رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ہمسائے ہیں، دوست ہیں جو غریب ہیں، آپ کو کنفرم ہے کہ یہ لوگ غریب ہیں، حقدار ہیں، تو آپ ان کو زکوٰۃ دیں، آپ جا کے فطرانہ دیں. یا ہمارے ہاں جو آ کر مانگتے ہیں ہمیں تحقیق نہیں ہوتی، اگر آپ دے دیں تو پھر اللہ ہی دلوں کا راز جانتا ہے، اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں.
یعنی تحقیق کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے نا پھر. اگر کسی بندے کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ دے دے, نہیں ہوتا تو پھر وہ ہر ایک کی اپنی اس کو یعنی کہ تنگ بھی نہ کرے, اس کو کہے بھی نہ, بس جی جتنا ہے وہ دے سکتا ہے دے دیں. بہرحال حضرت صاحب آپ کی کمال مہربانی, آپ نے خصوصی ٹائم عطا فرمایا. جزاک اللہ اللہ خیر. پاک آپ کا آنا ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے. آمین آمین. اور انشاءاللہ العزیز اور بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. انشاءاللہ صدائے رمضان ٹرانسمیشن 2026 کا سلسلہ ابھی جاری اور ساری ہے. الحمدللہ. انشاءاللہ العزیز ایک ٹائم آپ نے عید الفطر سے پہلے بھی دینا ہے. اور ناظرین آپ نے بتانا ہے, کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں روزے کے متعلق اور فطرانے کے متعلق, صدقہ زکوٰۃ کے متعلق, تو آپ بلا جھجک جو ہے ویڈیو کے اندر اپنے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنے کمنٹ دے سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز لائیو ہم آپ کے سوالات, جیسے ابھی کچھ دوستوں نے ہمیں سوالات کیے تو ہم نے حضرت صاحب سے لائیو پوچھے, اور اگر آپ کے بھی کچھ سوالات ہیں تو آپ بھی لائیو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنے سوالات دے سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز پھر ملیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کے اندر. اللہ حافظ.